السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین قواعد عربی کو خوش آمدید۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے صرف صغیر۔ صرف صغیر کیا ہے؟ چھوٹی گردان۔ صرف کا معنی ہوتا ہے گھمانا، مختلف شکلوں میں لے جانا، پھیرنا، جس کو فارسی میں گردان کہتے ہیں، اور صغیر عربی زبان کا لفظ جس کا معنی ہے چھوٹا۔ تو جب ہم کسی لفظ کو مختلف شکلوں میں گھمائیں، عربی کے لفظ کو خاص طور پہ، تو 50 سے زیادہ کچھ شکلیں اس کی بن جاتی ہیں، اور ہر شکل کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے۔ تو ہم آج اس کی جو مختصر شکل ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، جس کو میں نے نام دیا ہے مختصر صرف صغیر۔ یاد رکھیے کہ جو صرف ہے، علم صرف یعنی ایک لفظ کو مختلف شکلیں دینا، یہ مفردات کا علم ہے۔ مفرد یعنی اکیلے لفظ کے بارے میں اس کے اندر بحث کی جاتی ہے، اور جو نحو ہے اس میں لفظوں کو جوڑنے کا فن۔ یوں سمجھیں کہ جیسے اینٹیں بنانے کا جو فن ہے، اینٹیں مختلف کوالٹیز کی اینٹیں، اول، دوم، سوم، ٹائل، اور مختلف اس کی کوالٹیز اور سائز ہوتے ہیں، تو اس کا نام ہم صرف رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اینٹیں پک کر تیار ہو کے مستری اور معمار اور راج کے پاس آ جاتی ہیں، اور وہ ان کو ایک ترتیب سے جوڑ کے اوپر نیچے تو دیوار اور پھر عمارت بناتا ہے، تو وہ سمجھو کہ اس فن میں اس کو نحو کہہ لیں۔ عربی زبان میں مفردات کے علم کو صرف کہتے ہیں، اور مرکبات یعنی ان لفظوں کو، مفردات کو جوڑ کر باہم مربوط کرنے کو نحو کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نحو کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ فی الحال ہم اینٹیں پکا لیں، اس کے بعد عمارت بھی تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم ابھی اینٹوں کا علم حاصل کر رہے ہیں، مفردات کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی مختلف اس کے سیغے ہیں، یعنی سیغے کو شکل بھی کہتے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ انگلش میں اس کو فارمز کہا جاتا ہے، تو مختلف فارمیں ہیں اس کی، تو اس کی فارمیشن ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ حروف اصلی میں کیا اضافہ کیا جائے، کن نشانیوں اور علامات کو بڑھا دیں تو ایک دوسری شکل بن جاتی ہے لفظ کی۔ پھر ہم سیکھیں گے کہ جب وہ دوسری شکل میں جاتا ہے، تیسری شکل میں جاتا ہے، تو اس کے اندر معنی میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مجرد کے ابواب ہیں ان کی شکلوں میں، اور مزید فی کے ابواب ہیں ان کی شکلوں میں کیا فرق ہے، ان کی فارموں میں کیا فرق ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ ہاں مجھے فلاں بات کی سمجھ آ گئی ہے، یا اگر آپ کے علم میں پہلی دفعہ بات آ رہی ہے تو لکھیں جی میں نے پہلی دفعہ یہ سیکھا ہے، یہ پوائنٹ میری نظر سے پہلی دفعہ گزرا ہے۔ اور اگر پہلے سے معلوم تھا تو آپ کو اس میں فائدہ ہوا ہے کہ آسان انداز میں اگر پیش کرنا ہو تو یہ آسان انداز لگا ہے یا مشکل لگا ہے، اس پر کمنٹ کیجئے گا۔ نمبر 3، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نامناسب ہے یا اس میں کوئی خامی ہے اور اس کی خامی کو دور کر لیا جائے تو یہ لیکچر مزید مفید ہو سکتا ہے افادہ عام کے لیے، تو یہ تجویز بھی کمنٹ میں ضرور دیجئے گا۔ آپ لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ دعائیں دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، لیکن میرے اوپر زیادہ احسان ان لوگوں کا ہوگا کہ جو میری غلطیوں کو پکڑیں گے اور اصلاح کریں گے، مشورے دیں گے، اور جو خوبیاں ہیں ان کو فروغ دیں گے، اپنائیں گے۔ یہی تعمیری کام ہے، اور اس تعمیر کے اندر آپ میرا ساتھ دیجئے۔ ویڈیو پسند آئے آگے شیئر کیجئے۔ خود واچ کرنے کا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے کسی اور عزیز کو وہ دکھا دیجئے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے، کیونکہ اس چینل پہ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل کو میں نے بڑے سوچ سمجھ کے نام دیا ہے، یہ سیکھو اور سکھاؤ۔ تو ہمیں یہ چراغ سے چراغ جلانا ہے اور روشنی کو پھیلانا ہے، اس لیے آپ اس چینل کے ساتھ خاص طور پر مہربانی فرمائیے۔ آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ بچ جاتا ہے اور کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے، پیکج لگاتے ہیں نا، تو ہمارے پاس وقت تو اتنا ہے نہیں کہ ہم نیٹ کو اتنا ٹائم دیں، تو جو ڈیٹا آپ کا رہ گا جاتا ہے وہی کسی کام میں لے آئیں، اس چینل کے ہی کام میں آ جائے، اور آپ ویڈیو چلا دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، دیکھ نہیں سکتے سنتے رہیں، خود نہیں سن سکتے دوسرے کو سنا دیں،
دوسرے کو سنا سکتے ہیں تو چلو پلے تو رکھیں نا، اس سے آپ چینل کے ساتھ ممد بن جائیں گے۔ اور خاص طور پہ آخری ایام میں 4-5 دن جب رہتے ہوں لمٹ ختم ہونے میں، اس وقت تو یہ مہربانی ضرور فرمائیے گا، تاکہ اس چینل کو فروغ ملے اور یوٹیوب سمجھے کہ اس کے ویورز ہیں اور وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ نہیں سن سکتے تو اور جو سننے والے ہیں ان تک اس کی ریچ ہو جائے۔ تو آئیے اب ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران میں سے آج چناؤ کیا ہے۔ پچھلا لیکچر میرا سورہ بقرہ سے تھا، وہ ہماری مکمل ہو گئی۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک لیکچر ایک سورت سے تیار کروں۔ ایک تو ہمارے پاس سب سے بہترین اور مستند الفاظ وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فصاحت و بلاغت اور سے بھرے ہوئے اور مستند تلفظ کے ساتھ۔ اس سے بہتر ہمیں کوئی عربی ادب میں متن اور ٹیکسٹ مثالوں کے لیے نہیں مل سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ان الفاظ کو لیتا ہے کہ جو عام آدمی کے سمجھ میں آ جانے والے، جو کبھی کبھار استعمال ہونے والے، جس میں تنافر حروف ہے، گویا عربی ادب کے منافی ہے، اس کو یہ چھیڑتا نہیں ہے۔ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم جب بھی درس نظامی میں خاص طور پہ ہم زور دیتے ہیں مستثنیات پر کہ یہ کیوں نہیں کہا اور یہ کیوں کہا، یہ تو ہے، لیکن شواذ کی بحث اس پر ہمارا زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ جو کبھی کبھار اور جو اکثر الفاظ ہماری نظر سے گزرتے ہیں، ان سے واسطہ پڑتا ہے، اس کا ہمارے طلباء کو شعور نہایت کم ہوتا ہے۔ چونکہ میں درس نظامی فاضل منصورہ ہوں، تو مجھے اپنے ساتھیوں اور ہم مدرسہ کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ موٹی موٹی باتیں ان کو پہلے معلوم ہونی چاہیے، باریکیوں میں بعد میں پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ جو ہمارا سلسلہ ہے دورہ صرف نحو، یہ تو سمجھیں کہ ابتدائی لوگوں کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے۔ علماء اور جو مدرسین ہیں، ماہرین ہیں، جن کی زندگی اس کام میں صرف ہو گئی ہے، وہ تو ظاہر ہے ہمارے کسی رہنمائی کے محتاج نہیں ہیں۔ البتہ وہ اگر اس لیکچر سے یہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس کو آسان کر کے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت کھڑی کرو۔ اس لیے ہم آسانیاں پیدا کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے تمام اس سلسلے کا مقصد آسان کرنا ہے، اور شریعت آئی ہی آسانیاں دینے کے لیے تاکہ زندگی آسانی سے کامیابی کی جانب بڑھے۔ تو اس لیے میں نے سورہ آل عمران سے، قرآن سے یہ آیات، یہ امثلہ لی ہیں، مثالیں، اور اس کو میں پھر مختلف شکلوں میں گھماؤں گا، اور آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح فارمیشن ہوتی ہے، کس طرح یہ ان کی گردان ہوتی ہے۔ تو صرف صغیر میں ایک میں نے اشارات دے دی ہیں ابواب کے، ضرب یضرب باب، فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، کرم یکرم، اور حسب یحسب۔ اس کے بعد میں نے اس کے مصادر لے لیے ہیں، مصدر یا مادہ، تو یہ ایک کالم ہے۔ پھر ماضی کی ایک شکل ہے، ایک مضارع کی شکل ہے، اسم فاعل، اس کو فاعل سے مراد ہے اسم فاعل، اس کے ساتھ ہم اسم لکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اس مصدر سے، ماضی یا مضارع سے جو اور اسم بنتے ہیں، جیسے انگلش میں نا کہ ورب سے ناؤن بنائے، تو اسی طرح اگر فعل سے مختلف اسم بنانے ہوں تو وہ کون کون سے بنتے ہیں؟ یہ 7 طرح کے اسم بنتے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، اسم ظرف اور اسم آلہ۔ یہ 7 اسماء مشتقات ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ 7 اسماء مشتقات پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ وہ ثلاثی مجرد ہی سے 7 بنتے ہیں، مزید فی سے 7 نہیں بنتے۔ اس سے کتنے بنتے ہیں؟ صرف اسم فاعل اور اسم مفعول بنتے ہیں۔ اور اگر باقی معنی لینے ہوں ان چیزوں کے تو پھر آگے کچھ اور لفظوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے حروف جار کا، تو تب وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ وگرنہ ثلاثی مجرد میں آپ دیکھیں جو ہمیں اضافہ کرنا پڑتا ہے وہ حروف جار کا نہیں کرنا پڑتا، کچھ نشانیاں، مثال کے طور پر یہ میں نے جو ڈیشیں لگائی ہیں 1 2 3، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، فا عین لام، یہ کلمات ہیں۔ اب ہم نشانی لگائیں، ان نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اضافے کریں گے، الف میم واو، الف یا شد، الف میم میم، میم زبر والی، میم زیر والی، تو ان کا آپ مجموعہ دیکھ لیں کہ الف کتنی بار آ رہا ہے، میم کتنی بار آ رہا ہے، واو اور یا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ ماوی بنتا ہے۔ اور اگر ہم شد کا اضافہ کر رہے ہیں تو ما وی کے ساتھ
मावी, मावी, ये बन जाता है। ये 4 हरफ और एक तशदीद का इजाफा करके हम अस्माए मुश्तक्कात बना सकते हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैं आपके सामने सरफ़ सगीर वो भी मुख्तसर लेके आ रहा हूँ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद शक्लें भी बता दूंगा कि इनमें से हर एक की कई कई शक्लें हैं। वाहिद तस्निया के लिहाज से हैं, तादाद के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से और दीगर औज़ान के लिहाज से भी कई शक्लें बन जाती हैं, तो उनकी तादाद कसीर हो जाती है। लेकिन हम वो अल्फाज लेंगे जो कुरान में आए हैं और सूरह आल इमरान में आए हैं और इन लफ्ज़ों से वो बनते हैं। सबसे पहले हम इजाफ़ा करें, सदका को ले लें, सौद और दाल और काफ, ये हमने रूट ले लिया सदका। तो देखा कि फ़ा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा, इसके फ़ा कलमा के बाद अलिफ का इजाफ़ा कर दें और ऐन कलमा के नीचे ज़ेर दे दें और आखिर पे तनवीन दे दें, तो ये इसमें फ़ाइल बन जाता है। आप इसमें देखिए जमा से क्या बन गया, अलिफ का इजाफ़ा, ऐन कलमा के नीचे ज़ेर, लाम कलमा पे तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसमें जो मर्ज़ी आप लगा लें। काफारा से का फी रुन, काफिरुन। शाहिदा से शाहिदुन, शाहिदुन। बासुरा से बासिरुन। आम तौर पे इस बाब से जो इसमें फ़ाइल आता है वो बसीर के वज़न पर आता है, यानी बसीरुन, बसीरुन, देखने वाला। तो बासिरुन भी कह लें हम। वारिसा से क्या आ जाएगा, वो फ़ा कलमा हो गया, आगे अलिफ का इजाफ़ा, आगे ऐन कलमा के नीचे ज़ेर और लाम कलमा पे तनवीन आ जाएगी, वारिसुन। तो पता चला कि इसके माजी के सीगे से या इसके मादे को लेके, हरूफ असली को लेके, उसमें हम अगर दूसरे नंबर पे अलिफ का इजाफ़ा कर दें और उसके बाद ज़ेर दे दें, आखिर पे तनवीन दे दें, तो ये इसमें फ़ाइल बन जाता है। इसका माना क्या होता है, उर्दू में इसका है ने वाला आ जाता है। आप कोई भी मसलन ले लें, अगर सच है, सादा का सिद्कुन का माना होता है सच बोलना, सच बोलना, ये हमारा उर्दू का मज़दर है। तो इसमें हम अलामत मज़दर हटा के बोलने, सच बोलने वाला, तो ने वाला इसके अंदर इजाफ़ा कर दें तो उर्दू का इसमें फ़ाइल बन जाएगा। जैसे जमा होता है, उसने जमा किया, और जामिउन, जमा करने वाला। काफरा, कुफर किया, काफिरुन, कुफर करने वाला, इनकार करने वाला। शाहिदा, हाजिर हुआ या देखा, शाहिदुन, देखने वाला या हाजिर होने वाला। बासुरा भी देखा, तो बासिरुन, देखने वाला, बसीरुन, देखने वाला, तो ने वाला आ रहा है। वारिसा, मैंने जानशीन हुआ, वारिस हुआ, तो वारिसुन, जगह लेने वाला, वरासत पाने वाला, तो ने वाला आता है इसमें फ़ाइल उर्दू में। इंग्लिश में इसके लिए ई आर आता है। जैसे आप देखें, अगर हम कह लें कि लिखने वाला, WRITE, इसके बाद अगर पहले ही वावल मौजूद है तो सिर्फ आर लगा दें, तो राइटर, राइटर का माना होता है लिखने वाला, लिखने वाला। उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें मफ़ऊल। सादा का उसने सच कहा, यस देखो वो सच कहता है या सच बोलता है। अब अगर कहना हो कि सच, सच कहा हुआ, सच बोला हुआ, सच कहना हो, सच, तो उसके लिए क्या आ जाता है, मसदूक। तो हम सौद, दाल और काफ ये रूट ले लें। तो फ़ा कलमा से पहले मीम मफ्तूहा ज़बर वाले का इजाफ़ा करें और दाल इसके साथ ही जुड़ जाएगी, और आगे ऐन कलमा के बाद वाव का इजाफ़ा, ज़ाहिर वाव से पहले पेश पढ़ना ही मुनासिब है, आसान है, तो ये बन जाएगा मसदूक, और आखिर पे तनवीन दे दें, मसदूकुन, सादिकुन, मसदूकुन। इस तरह जामा से ले, जा, जीम, मीम और आइन। तो हम फ़ा कलमा से पहले मीम मफ्तूहा लगाएं और आखिर में
ऐन कलिमा के बाद वाव साकिना, आखिर पे तनवीन, तो ये बन गया मजमू, जमा किया हुआ। ये हो गया सच बोला हुआ और ये हो गया जमा किया हुआ। काफिरों से क्या बन जाएगा? मक फू रुन। शाहिद से, शाहिदा से मश हु दुन, मश हु दुन। बासरा से मब सू रुन। वारिस से मौरूसुन। तो देखें कितनी आसानी से इसमें मफूल बन गए कि हमने सिर्फ मीम और वाव को लिया और उसको उसकी जो मुकामी जगह है वैल्यू वो दे दी, तो ये इसमें मफूल बन गया। अच्छा, यहाँ माने में क्या तब्दीली आई है? इसमें मफूल में माने में यह तब्दीली आई है कि उर्दू में आता है हुआ, माजी के, मसलन लिखना है ना, लिखना से हमने ये माजी का सीगा बनाना हो, हमें माजी का सीगा बनाना हो तो नून काट दें तो बन जाएगा लिखा। मसदर का नून काट दें तो लिखा बन जाएगा, और उसके आगे अगर हम हुआ लगा दें तो बन जाएगा लिखा हुआ। ये इसमें मफूल है। और इंग्लिश में इसके लिए थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो है ना वो इसमें मफूल का फ़ायदा देती है इंग्लिश में, जैसे राइट, रोट, रिटन। रिटन जो है वो इसमें मफूल है या फ़ेल मजहूल है। तो हुआ का इजाफा होता जाएगा सबके आखिर में तर्जुमे के अंदर, तो ये माने में तब्दीली आ रही है। देखें अब हम बनाते हैं इसमें तफजील। तो इसमें तफजील में ये फ़ा ऐन कलमा लाम कलमा से पहले, फ़ा कलमा से पहले सिर्फ अलिफ का इजाफा, अलिफ ज़बर वाले का इजाफा, और बाद में ये इस तरतीब से ये सकनात और हरकत लगा देंगे, ये साकिन, और उसके बाद वही ज़बर वैसे ही रहेगी माजी के अंदर, और आखिर पे पेश आ जाएगी लाम कलमा भी बन जाएगा अस्दाकु, ज़्यादा सच बोलने वाला। और जमा से बनाएं भला, क्या इजाफा करेंगे? अलिफ ज़बर का इजाफा करेंगे, यहाँ साकिन और आखिर पेश। अजमाऊ, ज़्यादा जमा करने वाला, ज़्यादा जमा करने वाला, तो ज़्यादा का मफहूम आ जाता है। एक है हमने पढ़ा जमा करने वाला, ये इसमें फ़ाइल था। ये समझें कि ये इसमें तफजील, सिफ़त मुशब्बा और मुबालगा, इन सब के अंदर ये ने वाला उसके तर्जमे में ज़रूर आएगा, ने वाला ज़रूर आएगा, यानी फ़ाइलियत का मफ़हूम इन सब के अंदर मौजूद है। फ़र्क यह है कि वो भी आपको मैं बाद में भी बताऊंगा। फ़र्क यह है कि एक के साथ है ज़्यादा करने वाला, एक है बहुत ज़्यादा करने वाला, और एक है कि लगातार करने वाला। इन तीनों में फ़र्क है। बहुत का ज़्यादा करने वाला, लगातार करने वाला और बहुत ज़्यादा करने वाला, तो ये उसके अंदर ज़ोर पैदा हो जाता है, स्ट्रेस और स्टेडीली, यानी स्टेडी जो तसलसल है वो पैदा हो जाता है, कंटिन्यूटी पैदा हो जाती है। अब देखें अजमाओ, अब देखो काफारा से बनाएं अकफर। आपने पढ़ा कुतिल अल इंसानु मा अकफर, तो कितना ज़्यादा वो कुफर करने वाला है, ज़्यादा कुफर करने वाला। और शाहिदा से अशहदु, अशहदु, ज़्यादा शहादत देने वाला। इसके दो माने, मैं शहादत देता हूँ, यानी मुजारे का सीगा भी बन जाता है या शहादु की वज़न पर अशहदु, तो वो बाद में बताऊँगा। लेकिन यहाँ हम इसमें तफजील बना रहे हैं कि फ़ा कलमा से पहले अलिफ। बासारा से अब सौरु, ज़्यादा देखने वाला, अब सौरु। और औरसु, ज़्यादा वरासत पाने वाला या ज़्यादा वारिस बनने वाला। तो देखा हमने असलासी मुजर्रद से इसमें तफजील के सीगे कैसे बना लिए हैं। अब हम या का इजाफा करके कहाँ पे? फ़ा कलमा, ऐन कलमा, फिर या और फिर लाम कलमा। इसको करके हम एक और शक्ल इसकी बनाएंगे इसम की, उसका नाम है सिफ़त मुशब्बा। सिफ़त मुशब्बा की खुसूसियत है कि इसके अंदर दवाम और तसलसल और पायदारी पाई जाती है। तो इसके बनाने का तरीका है कि फ़ा कलमा को लें, दाल ऐन कलमा को लें, लाम कलमा को लें
اور یہاں فا کلمہ کے بعد یا ساکنہ کا اضافہ کر دیں، اور یا سے پہلے ظاہر ہے زبر اور پیش پڑھنا مشکل ہے، تو اس کے نیچے زیر پڑھنا آسان ہے، تو مقصد تو سہولت پیدا کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا صدیقن، لگاتار سچ بولنے والا، تسلسل کے ساتھ سچ بولنے والا۔ اج جمع سے کیا بن جائے گا، آپ بنائیے۔ جی ہاں، جمیعن، جمیعن۔ کافرہ سے کفیرن، کفیرن۔ شاہدہ سے بنائیے ذرا، شاہیدن، شہیدن۔ باصر سے، باصرہ سے بصیرن، اللہ کی صفت ہے بصیرن، لگاتار دیکھنے والا۔ اور وارثہ سے وریثن، وریثن، لگاتار وراثت پانے والا۔ تو یہ صفت مشبہ کا یہ وزن ہے، اور بہت سے وزن ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اپنے موقع پہ آئیں گے۔ آج ہم مختصر صرف صغیر لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں مبالغہ کیسے بنے گا، کہ فا کلمہ عین کلمہ پر شد، اس کے بعد الف کا اضافہ، اور آگے لام کلمہ ویسے لکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ یہاں ہم عین کلمہ پر شد دے دیں گے اور اس کے بعد الف کا اضافہ کر دیں گے، اور یہاں پہ آخر پہ تنوین دے دیں گے صداقن، صداقن۔ باقی اذان کے بعد انشاءاللہ میں مکمل کرتا ہوں اس کو۔ تو جی اذان ہو چکی ہے، ہم بنا رہے ہیں اس میں مبالغہ، اور اس میں مبالغہ کے معنی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو صداقن ہو گیا بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اس کے اور بھی اوزان ہیں، صدیقن بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم اس مشہور وزن کو لیں، صداقن سے جمع بنائیں تو جمعن بن جائے گا، عین کلمہ مشدد، اس کے بعد الف کا اضافہ اور آخر پہ تنوین، جمعن، بہت زیادہ جمع کرنے والا۔ اور کفارن، بہت زیادہ انکاری یا بہت زیادہ ناشکرا۔ شہادن، بہت زیادہ حاضر باش یا بہت زیادہ گواہی دینے والا۔ بصارن، بہت زیادہ دیکھنے والا، بصارن۔ وراسن، وراسن، بہت زیادہ وارث۔ تو اس وزن پر ہم نے مبالغے کا مفہوم لے لیا۔ اب بنائیں گے اس میں ظرف۔ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن، تو جس برتن میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ کوئی بھی چیز رکھنے کی جگہ یا وقت کو ظرف بولتے ہیں۔ جیسے آپ خط کا لفافہ ہے، خط جس پیکٹ میں آپ ڈالتے ہیں انویلپ میں، تو وہ عربی میں ظرف کہلاتا ہے۔ یا ذوئیں ظروف آپ نے پڑھا قاعدے میں، اس کے سامنے برتنوں کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو ظروف ظرف کی جمع ہے، تو ظرف برتن۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اس کام کا بھی ایک برتن ہوتا ہے، وقت اس کا برتن ہے یا جگہ اس کی برتن ہے۔ تو ظرف جگہ یا وقت کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر کسی روٹ ورڈ سے ہم جگہ یا وقت کا مفہوم لینا چاہیں تو اس کے اندر ہم کیا ترمیم کریں گے؟ اس میں ہم فا کلمہ سے پہلے میم مفتوحہ کا اضافہ کریں گے، اور عین کلمہ پر زبر بھی لگا سکتے ہیں، زیر بھی لگا سکتے ہیں۔ کہاں زبر آنی ہے، کہاں زیر آنی ہے، یہ آپ کو تجربے سے اور کثرت مشق سے پتہ چل جائے گا کہ کن ابواب میں زیر آتی ہے اور کن ابواب میں زبر آتی ہے۔ میں خود اس کی اسٹڈی کر کے اس کا حاصل آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، آپ بھی کوشش کیجیے گا۔ تو ہم لیتے ہیں اب صدقہ، روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس صدقہ، اس کے شروع میں میم مفتوحہ لگا دی جیسے اس میں مفعول میں لگائی تھی، اور فا کلمہ پہ ہم نے جزم دے دی، اور عین کلمہ پر زبر دے دی، آخر پہ تنوین مصدقن۔ تو جمع سے بن گیا مجمعن، کہتے ہیں اتنا مجمع جمع تھا، مجمعن جمع ہونے کی جگہ یا جمع ہونے کا وقت۔ کفرہ سے مکفرن، یعنی انکار کی جگہ یا انکار کا وقت۔ شاہدہ سے مشہدن، شہید ہونے کی جگہ یا حاضر ہونے کی جگہ یا وقت۔ تو یہ سیاق و سباق سے ہم جگہ یا وقت کا مفہوم متعین کریں گے۔
تو بصرہ سے مبصرن، شروع میں فا کلمہ سے پہلے میم مفتوحہ یعنی زبر والی میم، اور اس پر فا کلمہ پہ زبر، عین کلمہ پہ زبر یا زیر، آخر پہ تنوین، مبصرن، دیکھنے کی جگہ یا دیکھنے کا وقت، یہ اس میں ظرف بن گیا۔ مورث، مورثن، مورثن، تو یہ اس میں ظرف بن گیا۔ اس میں آلہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں آلہ بنانے کی یہ نشانی یاد رکھیں، میم کے نیچے زیر شروع میں لگے گی، تو یہاں زبر والا میم بنایا تھا، تو ہم اب یہاں پر زیر والا میم لگائیں گے، مصداقن، مصداقن۔ تو آلہ کا معنی ہوتا ہے ہتھیار، جس کے ذریعے کو کام کیا جائے، کوئی ٹول، کوئی ہتھیار، کوئی جو ویپن ہے یا کوئی چیز بھی ہے، ہم انسٹرومنٹس لیتے ہیں تو اس کو اس میں آلہ بولتے ہیں۔ تو مصداقن، دیکھیں صادقہ سے مصداقن، سچ بولنے کا آلہ، ہتھیار۔ مجمعن، جمع کرنے کا آلہ، لوگوں کو جمع کرنے کا ہتھیار، جیسے پولیس والے لاٹھی گولی سے جمع کرتے ہیں یا بکھیرتے ہیں۔ مجمعن، تو لاٹھی گولی ان کا اس میں آلہ ہے۔ مکفرن، شروع میں میم زیر والی یعنی میم مکسورہ، اور یہاں پہ زبر آتی ہے۔ مشہدن اور مبصرن، دیکھنے کا آلہ، ٹی وی، دوربین، خوردبین، اینک یا آنکھ، یہ سب مبصرن۔ میراثن، میوراثن، میوراثن، اس میں تعلیل کر کے بن جاتا ہے میراثن، تو یہ اس میں آلہ ہے۔ اس کا ایک اور وزن بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک الف کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مصداقن، مجماعن، مکفارن، جیسے فتح سے مفتاحن، فتح سے مفتاحن، یہ بھی وزن ہے اس میں آلہ کا، مفتاحن، چابی۔ منقارن، چونچ، جو کھودنے والی، کریدنے والی چیز، منقارن۔ نشر سے منشارن، نشر ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، پھیلانا، اس سے بن جائے گا منشارن، یعنی چیرنے اور کاٹنے اور پھیلانے والی، یعنی آرا، تو آرے کے لیے منشار کا لفظ اس میں آلہ کے طور پہ آتا ہے۔ تو ہم نے اسماء مجرد سے، ہم نے ابواب ثلاثی مجرد سے اسماء مشتقات بنا لیے۔ ماضی اور مضارع جو باب ہے، یہ تو آپ کے سامنے، باب کے دونوں پارٹ یہ پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ آپ آخری بات یہ لے لیں آپ کہ یہ جو مزید فی ہے، اس سے اگر اس میں مشتق بنانا ہو تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس میں تو کئی اوزان ہیں نا، اس میں کوئی دو ہی وزن، دو ہی طریقے ہیں، دو ہی فارمولے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ مضارع کو لے لیں اور اس سے آپ اس میں فاعل یا اس میں مفعول بنا لیں۔ اس میں یہ صرف دو اس میں مشتق ہی بنتے ہیں، ایک اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ آپ کیا کریں کہ علامت مضارع کو ہٹا کے شروع میں میم پیش والی لگا دیں اور آگے اسی طرح حرف آ جائیں گے، منفعل، آخر پہ تنوین دے دیں۔ مطہرن، یطہرو سے کوئی بھی باب ہو، باب تفعیل، افعال، افتعال، مفعلہ، جتنے بھی 8-10 ابواب ہیں، اس سب میں یہی فارمولہ لگتا ہے، میم پیش والی فا کلمہ سے پہلے، اور باقی اسی طرح لفظ آ جائے گا۔ میں دوبارہ لکھ لوں، یہاں یختصموں سے یا کی جگہ میم لگا دیں، یا ہٹا کے، اور آگے اسی طرح لفظ لکھ لیں پورا، آخر پہ تنوین دے دیں۔ مختصمون، قرآن اس سورہ آل عمران میں مختصمین آیا ہے۔ یہاں یقاتلو سے مقاتلن، مقاتلن، یعنی لڑائی کرنے والا۔ اور اگر اس میں مفعول بنانا ہو تو اس میں فاعل، یہ جو عین کلمہ ہے، اس پر زبر آ جائے گی، منفقن کی بجائے منفقن، خرچ کیا ہوا، انفاق کیا ہوا، منفقن۔ مطہرن سے مطہرن، پاک کیا ہوا، مطہرن، تو عین کلمہ پر زیر کی بجائے زبر آ جائے گی، تو اس میں مفعول بن جائے گا۔ مختصمن، خصم ہوتا ہے جھگڑا کرنا، تو جیسے خصم کہتے ہیں
पंजाबी में तो खसम कहते हैं ना खामंद को, तो ये असल में मुतज़ाद ही होता है। अमूमन मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, शैतान यही चाहता है, लेकिन हम इस्लाम इसीलिए लाए हैं ताकि ये झगड़े ख़त्म करें। मुक़्तसमुन झगड़ा किया हुआ, मुक़ातलुन मुक़ातलुन। तो ये जितने भी मज़ीद फ़ी हैं उसमें सिर्फ़ उससे ये नहीं बनते, सिर्फ़ ये दो बनते हैं। इनका माना लेना हो तो बिही, लहू, माहू, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा के हम उसमें ये मानी ले लेते हैं, या फ़ी ही लगा देते हैं इसमें ज़र्फ़ लेना हो। तो आज का सबक हमारा यहाँ तक था। आप इस लेक्चर को सुन चुके, कोई सवाल हो ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया है लाइक कीजिए, आगे फ़रोग़ देना चाहते हो तो शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।